تمام سننے والوں کی سلامتی ہو، خدا کا فضل آپ کے خاندانوں کے ساتھ رہے۔ ہماری ہدایت کے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے افسیوں کے نام پر رسول کا خط، چوتھا باب 15 سے 21 آیت تک۔ 15 آیت میں خداوند کی آواز ہمارے لیے ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گھٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ آمین۔ 15 اور 16 آیت ہمیں ایک خاص نقطہ سکھاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح کی محبت میں سچ بولیں، سچائی پر قائم رہیں، مسیح کے ساتھ پیوست رہیں، اور یہی راز ہے، یہی بھید ہے خدا کے کلام کا، مسیح کے بدن کے ترقی کرنے کا، کلیسیا کے ترقی کرنے کا، کہ ہم سچائی پر قائم رہیں اور مسیح میں پیوست رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 17 سے 19 آیت میں درج ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ کلام کے اس حصے میں پالوس رسول ہمیں غیر قوموں کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا چال چلن کس طور سے رکھنا ہے۔ ہم نے بے عقل نہیں ہونا ہے، نادانوں کی طرح نہیں چلنا ہے، نادانوں کی طرح فیصلے نہیں کرنے ہیں، اپنے دل کو سخت نہیں کرنا ہے، شہوت پرستی کو اختیار نہیں کرنا ہے، برے کام کرنے کی حرص نہیں رکھنی ہے۔ یہاں بہت سختی کے ساتھ ہمیں ان کاموں سے باز رہنے کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس طور سے مت چلیں جس طور سے دنیا چلتی ہے، جس طور سے غیر قوم چلتی ہے۔ 20 سے 24 آیت میں وہ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کا آلٹر کیا ہے، برائی اگر ہے تو اس کو ہم نے کس طور سے ختم کرنا ہے، گناہ اگر ہے تو اس کو کس طور سے ختم کرنا ہے، برا چال چلن ہے تو اس کو کس طور سے ختم کرنا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ 20 آیت میں درج ہے، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کے راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ ہم کس طور سے نئی انسانیت کو پہن سکتے ہیں؟ ہم کس طور سے اپنی عقل کو روحانی بنا سکتے ہیں اور بدلتے جا سکتے ہیں؟ ہم کس طور سے پرانی انسانیت کو اتار سکتے ہیں؟ ہم کس طور سے اپنے چال چلن کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، سب سے بڑی مثال ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کی جو سکھائی ہوئی باتیں ہیں، خدا کا زندہ کلام ہے، اس کو پڑھ کر، سن کر، روزمرہ اس پر عمل کر کے
اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کر کے اپنی عقل سمجھ بوجھ اس کلام سے لے کر ہم اپنے چال چلن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم پرانی انسانیت کو اتار سکتے ہیں۔ جب ہم یسوع میں ہوتے ہیں تو ہم نئے انسان بن جاتے ہیں۔ ہم پر گناہوں کا بوجھ نہیں رہتا، ہم پر لعنتیں نہیں رہتی، ہم نئی انسانیت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہمارے سارے بوجھ یسوع ناصری اٹھا لیتا ہے اور ہم اپنی شہوتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ہماری عقل نئی ہو جاتی ہے، ہم روحانی بن جاتے ہیں، ہم زمینی نہیں رہتے اور ہم نئی انسانیت کو پہن کر خدا کی راست بازی کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی جو ہم میں پیدا کی گئی ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ سچائی اور راست بازی خود خداوند یسوع مسیح ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور سچائی ہے جس پر مسیحیت کی بنیاد ہے۔ سچائی خود ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں جن کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے مثال ہیں۔ خداوند اس کلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور مسیح یسوع کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ سننے والوں کے لیے خداوند کی الہی برکت نازل ہو۔ میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے، کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔